शेख नजद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, इनके बारे में देवबंदी दीन को कायम करने वाले रशीद अहमद गंगोही से जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखें फतावा रशीदिया, इसके सफ़ा नंबर 292 पर देखें। दो सवालों जवाब है। पहला सवाल देखें, लिखा है मोहम्मद अब्दुल वहाब नजदी का मजहब, और नीचे सवाल में लिखा है अब्दुल वहाब नजदी कैसे शख्स थे। सवाल और उन्वान में छोटी छोटी गलती है जिसकी तस्हीह के साथ जवाब में रशीद अहमद गंगोही लिखते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को लोग वहाबी कहते हैं। वो अच्छा आदमी था, सुना है कि मजहब हम्बली रखता था और आमिल बिल हदीस था, बिदअत व शिरक से रोकता था, मगर तशदीद उसके मिजाज में थी। वल्लाहु ताला आलम। और दूसरा सवाल व जवाब देख लें, वहाबी का अकीदा। सवाल, वहाबी कौन लोग हैं और अब्दुल वहाब नजदी का क्या अकीदा था और कौन मजहब था और वो कैसा शख्स था, और अहले नजद के अकायद में और सुन्नी हनफियों के अकायद में क्या फ़र्क है। जवाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुक्तदियों को वहाबी कहते हैं। ऊपर आपने देखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को वहाबी कहते हैं, और नीचे देखें इसमें लिखा है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुक्तदियों को वहाबी कहते हैं। उनके अकायद उम्दा थे, उनका मजहब हम्बली था, अलबत्ता उनके मिजाज में शिद्दत थी, मगर वो और उनके मुक्तदी अच्छे हैं, मगर हाँ जो हद से बढ़ गए उनमें फसाद आ गया, और अकायद सबके मुत्तहिद हैं। आमाल में फ़र्क हनफी, शाफ़ई, मालिकी, हम्बली का है। तो सामईन व नाज़रीन, रशीद अहमद गंगोही के इन फतवों से मालूम ये हुआ कि शेख नजद इब्न अब्दुल वहाब नजदी और उसके मुक्तदी यानी मानने वाले को वहाबी कहते हैं। ये लोग अच्छे थे, उनके अकायद उम्दा थे, अलबत्ता मिजाज में शिद्दत थी। सामईन व नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि ये अल मुहन्नद अल मुफन्नद नामी किताब लिखने से पहले का फतवा है, और अपने बारे में ख़ुद रशीद अहमद गंगोही का दावा ये है जिसे बिला तरदीद व नकीर देवबंदी तशहीर करते हैं। देखें अरवाह सलासा के सफ़ा नंबर 230 पर देवबंदियों ने क्या लिखा है। लिखा है कि हज़रत ने फरमाया कि हक़ ताला ने मुझसे वादा फरमाया है, हक़ ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि मेरी ज़बान से गलत नहीं निकलवाएगा। इसके अलावा सामईन, तज़किरतुर रशीद की जिल्द 2 के सफ़ा नंबर 17 पर ख़ुद रशीद अहमद गंगोही जो कहा करते थे वो क्या है वो भी मुलाहिज़ा फरमाएं। देखें यहाँ लिखा हुआ है कि सुन लो, हक़ वही है जो रशीद अहमद की ज़बान से निकलता है, और बकसम कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ मगर इस ज़माने में हिदायत व नजात मौकूफ़ है मेरे इत्तिबा पर। इन बातों के होते हुए सामईन व नाज़रीन, रशीद अहमद गंगोही के मानने वालों को शेख नजद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के बारे में क्या कहना चाहिए ये अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब कुछ अपनी आँखों से पढ़ चुके हैं और सुन भी चुके हैं। लेकिन जब हुसामुल हरमैन में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ां हनफी क़ादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने देवबंदी अकाबिरीन की हकीकत वाज़ेह कर दी और उलमाए हरमैन शरीफैन ने उनके कुफ्र पर फतवा दिया, तो कैसे देवबंदियों ने तक़िया से काम लिया और कैसे मकरो फ़रेब और झूठ का सहारा लेकर अपने आप को यानी देवबंदियत को उनके सामने पेश किया। आइए जानते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो में। वाकई आज की वीडियो बहुत ही उम्दा होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप बगौर मुलाहिज़ा फरमाएं, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि देवबंदियत की हकीकत दुनिया के सामने खूब अच्छी तरह वाज़ेह होकर आ जाए और लोग देवबंदियों को पहचान ले कि ये दिखते हैं जैसा वैसे होते नहीं हैं, और जैसे होते हैं वैसे दिखते नहीं हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। तो लीजिए सामाईन, मुलाहिज़ा कीजिए अल मुहन्नद अल मुफन्नद। इसके 12वें सवाल में शेख नजद इब्न अब्दुल वहाब नजदी के मुताल्लिक़ सवाल किया गया है, लेकिन साइल यानी सवाल करने वाले ने सवाल इस अंदाज़ो अल्फाज में किया है जिससे मुजीब यानी जवाब देने वाले को एक इशारा मिल गया है कि उसे बोलना क्या है, लिखना क्या है। जी हाँ, बात यही है, वरना आप जानते हैं कि सवाल कैसा होता है। मसलन आपको किसी से कादियानियों के मुताल्लिक़ पूछना हो और ये जानना हो कि मुजीब यानी जिनसे आप सवाल कर रहे हैं वो और उनके हमनवा कादियानियों के मुताल्लिक़ कैसा नज़रिया रखते हैं ये जानना हो, तो सवाल सीधा साधा ये होगा कि कादियानियों के बारे में तुम्हारी राय, तुम्हारा नज़रिया क्या है। तो इसके जवाब में जवाब देने वाला जवाब देगा कि वो यानी कादियानी उसके नज़दीक अच्छा है या बुरा है, दोनों में से जो भी होगा उसकी वजाहत वो
آگے جواب میں کر دے گا۔ لیکن سوال کیا جائے کہ قادیانی چونکہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا اور فلاں فلاں خرابیاں اس کے اندر تھی، اس کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ تو سامعین و ناظرین، ظاہر ہے سائل نے قادیانی کے کفر اور اس کے برے ہونے کا اظہار کر دیا ہے، لہٰذا اب جواب دینے والا سمجھ جائے گا کہ سائل کس نظریے کا حامل ہے اور اسے کیا جواب دیا جائے جس سے وہ خوش ہوں۔ ٹھیک یہی کھیل کھیلا گیا ہے المہند علی المفند کے اس سوال میں جس پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اور دیوبندی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ سوال جو المہند علی المفند میں ہیں وہ سوالات علماء حرمین نے کیے ہیں، مگر پچھلی ویڈیو میں ثابت کر چکا ہوں کہ دیوبندیوں کے عقیدے کی یہ مستند اور سرکاری ترجمان المہند علی المفند نامی فراڈیہ اور مکر و فریب سے مملو کتاب میں جو بھی سوالات ہیں وہ علماء حرمین نے نہیں بلکہ حسین احمد ٹانڈوی دیوبندی نے کیے ہیں، اور سوال اس انداز میں کیے ہیں جس میں مکر و فریب، جھوٹ اور فراڈ کرنے کا اشارہ دیا گیا ہے۔ خیر سامعین و ناظرین، اب ملاحظہ فرمائیں المہند کا یہ سوال اور میری بیان کردہ مثال کو آپ ذہن میں رکھ کر سوال پڑھیں یا سنیں۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے سوال میں 12واں سوال، اور آگے لکھا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی حلال سمجھتا تھا مسلمانوں کے خون اور ان کے مال و آبرو کو، اور تمام لوگوں کو منسوب کرتا تھا شرک کی جانب، اور سلف کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اور سلف اور اہل قبلہ کی تکفیر کو تم جائز سمجھتے ہو یا کیا مشرب ہے؟ تو سامعین و ناظرین، سن لیا، پڑھ لیا آپ نے کہ سوال کرنے والے نے پہلے ہی یہ واضح کر دیا کہ شیخ نجد ابن عبد الوہاب نجدی مسلمانوں کے خون کو، ان کے مال کو، ان کی آبرو کو حلال سمجھتا تھا، لوگوں کو مشرک کہتا تھا، اسلاف کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ اب اس کے بارے میں دیوبندیوں کے مولوی خلیل احمد امبیٹوی کو کیا جواب دینا چاہیے جس سے علماء حرمین شریفین خوش ہوں؟ یہ تو آپ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ ابن عبد الوہاب نجدی کو تو علماء حرمین شریفین پہلے ہی سے کتنا برا جانتے ہیں، اب اس کو برا ہی کہنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ المہند علی المفند کتاب کے چھپنے سے پہلے دیوبندیوں کے سرغنہ رشید احمد گنگوہی نے بتا دیا تھا، جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، کہ ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کے ماننے والے اچھے لوگ تھے، ان کے عقائد عمدہ تھے۔ تو جب دیوبندیوں کا ابن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں یہ نظریہ تھا تو المہند کے 12ویں سوال کے جواب میں چاہیے تو یہ تھا کہ خلیل احمد امبیٹوی دیوبندی فتاویٰ رشیدیہ کے حوالے سے لکھ دیتا کہ ہم دیوبندیوں کے نزدیک ابن عبد الوہاب نجدی اچھا آدمی تھا، ان کے عقیدے اچھے تھے، البتہ مجاز میں شدت بھی تھی۔ یہ لکھ کر خلیل احمد امبیٹوی اپنے حق گو، حق پسند، انصاف پسند ہونے کا اظہار کرتے، مگر ایسا نہیں کیا، بلکہ مکر و فریب یا یوں کہیں کہ تقیہ سے کام لیتے ہوئے وہ لکھا جو یقیناً خلاف حقیقت اور سراسر جھوٹ تھا۔ کیا لکھا پہلے آپ یہ دیکھ لیں۔ لکھا ہے کہ ہمارے نزدیک ان کا یعنی ابن عبد الوہاب نجدی کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا ہے، اور نیچے ہائی لائٹ والی جگہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ یہاں دیکھیں لکھا ہے کہ علامہ شامی نے اس کے حاشیے میں فرمایا ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر متغلب ہوئے، اپنے کو حنبلی مذہب بتاتے تھے، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جو ان کے عقیدہ کے خلاف ہو وہ مشرک ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت اور علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی۔ سامعین، یہ لکھا ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن دیوبندی دین جسے رشید و قاسم نے قائم کیا، اس کے غوث الاعظم رشید احمد گنگوہی نے تو اس کے خلاف فتوے دیے ہیں، اور سوال جب دیوبندی علماء سے تھا تو جواب میں خلیل احمد امبیٹوی نے اپنے دیوبندی غوث الاعظم رشید احمد گنگوہی کا جو فتویٰ ہے وہ آخر کیوں نقل نہیں کیا، یا جو فتویٰ میں ہے وہ کیوں نہیں لکھا المہند علی المفند نامی اس فراڈیہ کتاب میں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء کتاب حسام الحرمین کی حقانیت اور اس کے منظر عام پر آ جانے سے دیوبندی علماء ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے، کہیں انہیں منہ چھپانے کی جگہ دنیا میں نظر نہ آئی، حتیٰ کہ اپنے آپ کی نظر میں بھی یہ لوگ گر گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سچ کو قبول کر کے دیوبندی علماء اپنے باطل عقیدے سے توبہ کر کے دامن اسلام کو اختیار کر دے، مگر ان دیوبندیوں پر چونکہ شیطان غالب تھا، اور اس کے بعد والے اور ہمارے دور کے دیوبندیوں پر تو ان دیوبندیوں سے کہیں زیادہ شیطان غلبہ حاصل کیے ہوا ہے۔
اس لیے حق اور سچ کو قبول کرنے کے بجائے دنیا والوں کو دھوکہ دینا ان دیوبندیوں نے آسان سمجھا، اور حسین احمد ٹانڈوی نے سوالات لکھے اور دیوبندیوں نے یہ شور مچایا کہ یہ سوالات علماء حرمین شریفین نے لکھے ہیں، جو نہایت سیاہ جھوٹ ہے، جسے پچھلی ویڈیو میں ثابت بھی کر چکا ہوں۔ اور پھر ان سوالوں کے جواب دینے میں خلیل احمد امبیٹوی دیوبندی نے جو اپنی بے غیرتی کا اظہار کرتے ہوئے مکر و فریب اور جھوٹ کا ایسا ننگا ناچ ناچا کہ الامان والحفیظ۔ خیر سامعین، دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے المہند علی المفند نامی فراڈیا کتاب دیوبندیوں نے شائع کر دیا، مگر اس کتاب میں جو مکاریاں، جو فریب اور جو جھوٹ پہ جھوٹ لکھے گئے ہیں، اس کو چھپانے میں یہ لوگ کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ تعالی رحمت و انوار کی ہر آن بارشوں کا نزول فرمائے ہمارے اکابر علماء اہل سنت و جماعت کی قبروں پر، جنہوں نے اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے ان دیو کے بندوں کے مکر و فریب اور جھوٹ کے پردے چاک کر کے دیوبندیت کا اور دیوبندیوں کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے کہ اب بھی علماء و محققین اہل سنت دیوبندیوں کی مکاریوں کے پردے چاک کرنے میں آج بھی مصروف ہیں۔ المختصر یہ کہ المہند علی المفند کے 12ویں سوال کے جواب میں خلیل احمد امبیٹوی دیوبندی نے شیخ نجد ابن عبدالوہاب نجدی کے بارے میں وہ نہیں بتایا، وہ نہیں لکھا جو رشید احمد گنگوہی کے فتوے میں آج بھی موجود ہے، بلکہ دجل و فریب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے بالکل الٹا لکھا۔ حالانکہ رشید احمد گنگوہی نے بتا دیا تھا کہ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے، اور حق تعالی نے ان سے وعدہ فرمایا ہے کہ اس کی زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا۔ تو جب اللہ تعالی نے غلط نہیں نکلوائے گا یہ وعدہ کر لیا ہے، اور حق وہی ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے، باوجود اس کے رشید احمد گنگوہی کے فتوے کے خلاف لکھنا، اس کے فتوے کو نظر انداز کرنا اور اس کا بالکل الٹا لکھنا، یہ اس دجال خلیل احمد امبیٹوی کی دجالی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ حالانکہ رشید احمد گنگوہی یہ بھی کہا کرتا تھا کہ اس زمانے میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر، تو پھر آج کل کے سارے لنگڑے لولے دیوبندیوں سے، بالخصوص ان دیو کے بندوں سے جو حسام الحرمین کے خلاف آئے دن بکواسات کرتے رہتے ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ جب تم دیوبندیوں کی ہدایت و نجات رشید احمد گنگوہی کے اتباع پر موقوف ہے، تو پھر کیا وجہ تھی کہ دجال خلیل احمد امبیٹوی نے رشید احمد گنگوہی کے اتباع سے انکار کر دیا اور ہدایت و نجات کو ٹھکرا دیا؟ دیوبندیوں، اگر تمہارے بس کی بات ہو، تم سے ممکن ہو، تو تم اس کا جواب دینا کہ اس نے ہدایت و نجات کو رشید احمد گنگوہی کی اتباع کر کے اپنانے کے بجائے اس کے خلاف لکھ کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے ہدایت و نجات کو کیوں ٹھکرا دیا؟ اس کا جواب تم لوگ ضرور دینا۔ خیر سامعین، حوالے تو اس تعلق سے الحمدللہ آپ کے اس خادم رفعت برکاتی کے پاس ڈھیروں ہیں، مگر اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ پھر ضرورت پڑی تو اس موضوع پر مزید نئے حوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ فی الحال اتنا ہی۔ ویڈیو نے اگر واقعی آپ کا دل خوش کر دیا ہے تو اب آپ کی باری ہے، ویڈیو کو لائک کر کے اپنی رائے کمنٹ باکس میں لکھیں، اور لازمی طور پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ دیوبندیوں نے اپنے جن حقائق یعنی اپنی جن مکاریوں، عیاریوں اور جھوٹ سے لوگوں کی توجہ ہٹا کر بڑی چالاکی سے ہم سنیوں کے خلاف بکواسات کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ تمام حقائق ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل اور آپ کے شیئر کرنے سے لوگوں کے سامنے ایک ایک کر کے خوب اچھی طرح واضح ہو کر آ جائے، اور لوگ دیوبندیت اور دیوبندیوں کو خوب اچھی طرح پہچان سکے۔ اس لیے ویڈیو کو آپ حضرات جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔